السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ میں سعودیہ سے چھپ کر قرآن کریم مع اردو ترجمہ و تفسیر جو بانٹی گئی ہے آل سعودوں نے چھاپ کر، وہ آل سعود جنہوں نے عرب شریف کا نام بدل کر اپنے باپ داداؤں کے نام پر سعودیہ رکھ لیا ہے، جس عرب شریف کا نام نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بدلا، لیکن ان سعودیوں نے اس عرب شریف کا نام بدل کر سعودیہ بنا دیا۔ تو ان آل سعودوں نے اس اردو ترجمہ و تفسیر کو چھاپ کر تقسیم کیا ہے، اور اس میں جو ترجمہ ہے وہ وہابی نجدی مولوی جونا گڑھی کا ہے، اور اس میں تفسیر اور حواشی وہابی نجدی مولوی صلاح الدین یوسف کا ہے۔ اب میں آپ کو جو اس وہابی نے جھوٹ بولا ہے قرآن کریم کے تفسیر کے نام پر اور قوم کو جو دھوکہ دینے کی کوشش کیا ہے، ذرا وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، بڑی مشہور آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 کے تحت اس نے تفسیر لکھی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے تحت کہتا ہے یہاں پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں یہ نہیں کہ نور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے قرآن مجید مراد ہے، یعنی اس کی یہ تفسیر نہیں ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور سے مراد، یعنی نور سے مراد رسول اکرم کی ذات اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم، یہ مراد نہیں ہے، جیسا کہ وہ اہل بدعت باور کراتے ہیں۔ یعنی یہ اب خطاب کس سے کر رہا ہے اور کس کو بدنام کر رہا ہے؟ اہل بدعت کس کو کہہ رہا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وہابی کے مطابق جو من اللہ نور میں نور سے مراد رسول اکرم کی ذات بتائے وہ اہل بدعت ہے۔ اب دیکھیے، چلتے چلتے میں آپ کو 3 حوالہ دے دیتا ہوں۔ تفسیر جلالین آپ اٹھائیے، تفسیر جلالین میں یہی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 اٹھائیے، اور قد جاءکم من اللہ نور کے بعد دیکھیے تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے قد جاءکم من اللہ نور هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تفسیر جلالین میں بھی نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بتایا گیا۔ اسی طریقے سے تفسیر قرطبی آپ اٹھائیے، وہاں پہ نور سے مراد کئی سارے بتائے گئے، لیکن ان میں ایک نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتایا گیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی بتایا گیا، یعنی نور سے مراد رسول اکرم کی ذات ہے۔ تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر طبری اٹھائیے، تفسیر طبری جب آپ اٹھائیں گے اسی آیت کے ضمن میں آپ کو ملے گا کہ من اللہ نور یعنی بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ بتائیے کہ اس وہابی کے فتوے نے کیسا گل کھلایا۔ اس وہابی کے فتوے سے صاحب تفسیر جلالین، صاحب تفسیر قرطبی، صاحب تفسیر طبری بھی اہل بدعت ہو گئے، جنہوں نے من اللہ نور میں نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بتایا ہے۔ تو بدعت، بدعتی، شرک اور مشرک کا فتویٰ لگانے کی ان وہابیوں کو اتنی لت لگ گئی ہے کہ بات بات میں یہ بدعتی اور مشرک کا فتویٰ لگاتے چلے جاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی پہ شرک اور بدعت کا فتویٰ لگائیں گے اور وہ مشرک اور بدعتی نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے فتویٰ لگانے والے پر لوٹ کر آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل مشرک اور اصل بدعتی یہی وہابی لوگ ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو جو نقطہ بتانے جاتا ہوں، جو سب سے اہم بات ہے جو اس نے جھوٹ بولا ہے وہ آگے اور ہے۔ جنہوں نے نبی کریم کی بابت
نور من نور اللہ کا عقیدہ گڑھ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا، یعنی ہم اہل سنت و جماعت کے تعلق سے یہ عقیدہ اس وہابی نے قرآن کریم کے تفسیر کے نام پر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ میں پوری دنیا وہابیت کو چیلنج کرتا ہوں، ہم اہل سنت و جماعت کے کسی بھی معتبر عالم کی کتاب سے ایک عبارت دکھا دے جہاں پہ ہمارے عالم نے لکھا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تو فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو میرے امام نے تو نبی کو خیر بشر کہا۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ تم وہابی رسول کریم کو بشر اپنی طرح مانتے ہو اور ہم رسول اکرم کو بشر مانتے ہیں مگر اپنی طرح نہیں، سب سے افضل البشر مانتے ہیں۔ اور میرے امام نے ایک جگہ اور فرمایا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو دیکھیے میرے امام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بھی مانا اور خیر بشر بھی مانا۔ تو مسلمانوں، اصل میں بتانا آپ کو مقصود ہے کہ یہ وہابی تفسیر قرآن کے نام پر قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اہل سنت کی طرف اس عقیدے کو منسوب کرتا ہے جس عقیدے کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے ہی نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور بھی ہے اور بشر بھی۔ میرے آقا کریم نوری بشر ہے، الحمدللہ۔ ہم نبی کو بشر بھی مانتے ہیں، ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں، اور یہاں پر لکھ دیا کہ ہم نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ لعنت ہو ان جھوٹوں پر۔ اللہ تعالیٰ ان جھوٹوں، ان مکاروں، ان دجالوں، ان دغابازوں کے مکر و فریب اور دجل سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔